ایمان نہیں رکھتے. کوئی بلینئر ہو، ملٹی ملینئر ہو، موت کے قریب آتا ہے نا تو اپنی جائیداد کا بہت بڑا حصہ کسی ہسپتال کو ڈونیٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرے نام کا ایک اسٹیچو سامنے لگا دو، دا ریئلی اولڈ ڈیڈ گائے اسکول آف کینسر ریسرچ. اوکے، وہ لگا دو سامنے تاکہ جب اسٹوڈنٹس گزریں تو میرے اسٹیچوز کے نام سامنے سے گزریں اور وہ فخر سے کہیں میرے نام کا ڈپارٹمنٹ بنانا، یا میرے نام کا ہاسپٹل ونگ بنانا، یا میرے نام کا وارڈ بنانا. وہ تو مر گیا، اس کا نام زندہ رہ جائے. یہی ہوتا ہے نا. کوئی لوگ مرنے سے پہلے ساری جائیداد یونیورسٹی کو دے دیں گے. نام بدلنا پڑے گا یونیورسٹی کا، یا ڈپارٹمنٹ کا نام بدلنا پڑے گا تاکہ اس کے نام کا بار بار ذکر ہوتا رہے. اس کو چاہیے کہ میں تو نہیں رہوں گا، میری یاد رہ جائے، کسی نہ کسی طرح میری یاد رہ جائے. اب اربوں کے پاس بلینز تو تھے نہیں اسٹیچو بنوانے کے، نہ ہاسپٹل کو دینے کے، نہ یونیورسٹی کھولنے کے. ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، ان کے پاس تھی شاعری. اور شاعری میں کس چیز کی شاعری وہ کرتے تھے کہ وہ میدان جنگ میں ایسا بہادر تھا، اس نے اتنے مارے، اس کی تلوار ایسی تھی، اس کا گھوڑا ویسا تھا. یہی باتیں ہوتی تھی نا. تو وہ چاہتا تھا کہ میں اس طرح یاد کیا جاؤں کہ میری بہادری کے لوگ بعد میں نغمے گائیں. اس کا ایک کلچر تھا. لیکن اب اس کو سمجھتے ہیں، اس تعبیر کو، اس سے اس کا کیا تعلق ہے. آپ ذرا اپنی امیجنیشن یوز کرو کہ ایک پہاڑی ہے اور پہاڑی کے اوپر ایک قبیلہ ہے. وہ لوگ ہتھیار لیے ہوئے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں ایک اور قبیلے سے جو پہاڑ کے نیچے ہے. کس کے پاس زیادہ ایڈوانٹیج ہے؟ اوپر والوں کے پاس. تو وہ اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جو نیچے ہیں، لیکن جو نیچے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اوپر آ بھی گئے اور اوپر والوں کو ہرا بھی دیا. اب اس سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو اوپر والے تھے بہت ہی نکمے تھے. تو جو ان کے بارے میں شعر پڑھایا جائے گا اوپر والوں کے بارے میں، وہ بہت ہی بےزتی والے شعر ہوں گے. اور پھر ہوا کیا کہ یا تو وہ اوپر پہنچے اور اپنے دشمن کو قتل کیا، اور دشمن کو قتل کر کے اس کی لاش کے ساتھ کیا کیا، اٹھا کے اوپر سے پھینک دیا. یا پھر وہ اتنا ڈرا اپنے دشمن سے جو اوپر آ رہا ہے، اس نے کہا میں اس کی تلوار سے بننے کے بجائے میں خود ہی کیا کروں، چھلانگ مار دوں. اس کو کہا جاتا تھا اوپر سے گرنا، خر من السماء. آپ کو یاد ہوگا سما کا لفظ اوپر کے لیے استعمال ہوتا ہے، آسمان کے لیے نہیں. پچھلے سیشنز میں نے بتایا تھا. یہ تعبیر بنی خر من السماء عربی کلچر میں. وہ کیا تھی؟ جو نکما دشمن سے نہ لڑ سکا، یہاں تک کہ وہ اس کا سامنا نہ کر سکا، اور وہ کیا ایسے جا کے گرا، یا تو اپنی نالائکی کی وجہ سے یا اپنی بہادری کی کمی کی وجہ سے. اب وہ ہمیشہ سے اس کی بےزتی کس لفظ سے ہوگی؟ خر من السماء، آسمان سے گرنے والا. فکرنما خر من السماء. اچھا وہ گر گیا. اب اس کے نام پہ اتنی ذلت ہے کہ جو اس کے اپنے قبیلے والے ہیں نا، وہ بھی آ کے اس کی لاش کو کلیکٹ نہیں کرتے کہ جا کے اس کو ٹھیک طرح سے دفنا دیں. اس کو نوچنے کون آتا ہے؟ پرندے آتے ہیں. طیر کا لفظ I don't know the word for vultures in Urdu. What's vultures? گدھ آ کے اس کو نوچ رہے ہیں. طیر کا لفظ گدھ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی. تو اب اس کو آ کے گدھیں آ کے اس کا جنازہ گدھیں کر رہی ہیں، اس کی فیونرل سروس گدھیں کر رہی ہیں. یہ بےزتی کے اوپر ایک مزید بےزتی، اہانت کے اوپر ایک مزید اہانت ہے. اچھا وہ گدھ جو گند کھاتی ہے، مردار کھاتی ہے، یہ پرندہ مردار کھاتا ہے، اس کے لیے بھی باقی نہیں جو قابل خورد کھانا نہیں چاہتی. اب وہ بھی اڑ گئے. اب جو کچھ ایک دو لوتھڑے بچے، کچھ پیسز بچ گئے، اب کیا آتی ہے؟ ہوا آتی ہے اور کہیں نہ کہیں اڑا کے اس کو لے جاتی. اب پیچھے جاؤ. کہا تھا کہ تم میں سے جو کوئی شرک کرتا ہے نا، وہ اتنا اہانت آمیز جرم ہے، اتنی گھنونی حرکت ہے، تم اس کا روحانی اندازہ تو نہیں کر سکتے، لیکن تمہارے کیونکہ مثال دی جاتی ہے سننے والے کے نقطۂ نظر سے، تمہارے نقطۂ نظر سے جو بدترین صورت میں پیش کر سکتا ہوں، تو تمہیں کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ یہ شرک ہے کیا چیز. یہ مثال سمجھ لو. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. تو یہ اصل میں قرآن نے ایک
کلچر کو سمجھ کر اس سے بات کرنے کی بات کی سکھائیے ہمیں بھی. جب مثال دی جائے تو آپ پہلے سمجھو تو صحیح کس سے بات کر رہے ہو, کیا بات ان کو سمجھ میں آئے گی, کس طرح کی مثال ان کو سمجھ میں آئے گی. آپ کو اب آہستہ آہستہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ترجمے میں کیا کچھ مس ہو جاتا ہے نا. حنفاء للہ غیر مشرکین به. اچھا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, تو پھر وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. مثال کیا دی جا رہی ہے؟ دلوں کی پتھروں کی طرح, ٹھیک ہے. او اشد قسوۃ, یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو پھٹ کے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے, نہریں نکلتی ہیں, فوارے چھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے. فوارہ نہیں چھوٹ رہا لیکن کم از کم تھوڑا سا پانی برآمد ہو رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. جیسے پہاڑ سے جو لینڈ سلائڈ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو پتھر نیچے گر رہے ہوتے ہیں, راک فال. اگر آپ کبھی مری وغیرہ کس طرف جاتے ہوگے تو سائنز آتے ہوں گے کہ پتھر گرنے کا خطرہ ہے, رائٹ. تو کسی بھی پہاڑی ایریا میں روڈس ہو تو وہ سائنز ہوتے ہیں کیونکہ پتھر گرتے رہتے ہیں. تو اس کا سین کھینچا گیا ہے. تو کتنی طرح کے پتھروں کے بارے میں بات کی ہے؟ 3. ایک جن سے فوارہ چھوٹتا ہے, ایک جو دو ٹکڑے ہو کر اس میں پانی ملتا ہے, اور تیسرا جو گرتا ہے. اصل میں یہاں 3 طرح کے پتھروں کی بات نہیں ہو رہی, 3 طرح کے دلوں کی بات ہو رہی ہے. بات کہاں شروع کی تھی؟ تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے. جو 3 طرح کے پتھر اصل میں ہیں 3 طرح کے دل. جو پتھر پھٹ جاتا ہے, جو پھٹ کے کھلتا ہے, وہ اصل میں